دعوت و تبلیغ کا پہلا جو اصول ہے وہ انذار و تبشیر کا ہے کہ ڈرانا بھی ہے، خوشخبری بھی دینی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اسلام کی دعوت اپنی حقیقت کے اعتبار سے انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، یعنی انسان کو اس حقیقت واقعے سے باخبر کرنا کہ تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، بلکہ تم کو یہاں امتحان کے لیے آباد کیا گیا، تم ہر لمحہ اللہ کی نگرانی میں ہو، ایک مقرر مدت کے بعد اللہ تمہارے اوپر موت طاری کر کے اپنے پاس بلائے گا، وہاں تمہارے قول اور عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی اس عدالت میں جو غلط کار ٹھہرا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو وہاں صالح قرار پایا اس کے لیے ابدی جنت۔ تو انسان جب موجودہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کوئی گائیڈ بک نہیں لاتا، پھر انسان کیسے جانے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کی دعوت اسی سوال کا جواب ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا زندگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے آغاز سے لے کر بعد کے زمانے تک مسلسل پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ زندگی کی نوعیت کیا ہے، موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ پیغمبروں کو بھیجنا اور کتاب اتارنا ایک انتہائی، اب کہہ لیں غیر معمولی واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی کام اس لیے کیا تاکہ آخرت میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ کو تو زندگی کی اس نوعیت کا علم ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور جب میں پورے اس معاملے سے بے خبر تھا تو یہ تو ظلم ہوگا کہ مجھے اس کے لیے پکڑا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی انسان آخرت میں اس قسم کا بہانہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، جو انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرتے ہیں۔ اب پیغمبروں کے اس کام کی نوعیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک طرف تو انسان کو ایک خوشخبری دی کہ اگر تم نے اپنے قول و عمل کو درست رکھا تو ابدی طور پر تم آرام میں رہو گے، اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کیا اور اللہ کی مرضی سے منحرف ہو کر زندگی گزاری تو تمہارے لیے پھر جہنم کی آگ کے سوا کوئی اور انجام نہیں۔ اس دعوتی عمل کا نشانہ مخالفین کے اوپر حجت قائم کرنا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے حق کے پیغام کو مسلسل طور پر پیش کیا جائے، تمام نفسیاتی پہلوؤں اور حکیمانہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو آخری حد تک رکھا جائے، یہاں تک کہ وہ منزل آ جائے جب کہ ماننے والے حق کے پیغام کو مان لیں اور جن کو نہیں ماننا ہے ان کی بے خبری ٹوٹ جائے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو سر تاسر آخرت پر مبنی ہے، اس میں سارا زور اس سنگین مسئلے پر رہتا ہے جو آخرت کی صورت میں اگلے مرحلہ حیات میں سامنے آنے والا ہے۔ اب کی ساری سٹرگل، آپ جو بھی سٹرگل کریں گے دنیا میں تو اس کا ملے، لیکن مین فوکس آخرت ہی ہو گیا آپ کا، کہ آپ نے دین کا کام کیا ہے تو آپ کو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، آخرت میں مین سارا اس پہ ہمارا فوکس لوگوں کو اس دنیا کے اندر اللہ کا نظام قائم کروانا ہے تاکہ آخرت میں سب جو ہے وہ جنت میں جا سکیں۔ تو ہم یہ کیسے بھلا سوچ سکتے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی، ہماری معاشرے میں ہمارے دینی بہن بھائی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ کیسے دیکھیں گے انہیں؟ آج ہم جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو رستے میں چاہے ہم کسی کی غریب کی مدد کریں، ہمیں بہت سارے غریب ملتے ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی حالت دیکھ کے ترس ضرور آتا ہے۔ کسی معذور کو دیکھ کر ہمارے دل میں خیال ہی آتا ہے کہ یار کاش جو ہے وہ میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ تو ہمیں اس دنیا کی یہ اتنی معمولی تکلیف ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی لوگوں کی، آخرت میں ہم اپنے بہن بھائیوں کی، ہم اپنے دینی بہن بھائیوں کی، ہم اپنے دوستوں کو جہنم میں جاتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ تو داعی کا کام یہ ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو اپنا مقصد بھول چکے ہیں ان کو واپس وہ مقصد یاد دلانا ہے اور ان کو ٹریک پہ لانا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پس تم جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تم کو آگ پکڑ لے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، پھر تم کئی مدد نہیں پاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اور ان کے بعد ان کی نیابت میں داعی کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوتی مہم صرف انذار و تبشیر کے واحد نقطے پر مرتکز رہے، کہ وہ اس کا فوکس ہو کہ لوگوں کو ڈرائے بھی اور خوشخبری بھی دے۔ کسی بھی حال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے بھٹکے ہوئے لوگ اپنے مفاد کے تحت جو مسائل کھڑے کریں، داعی اس کی طرف جھک جائے، وہ اصل نقطہ دعوت سے ہٹ کر دوسری چیزوں کو اپنی دعوتی مہم کا نشانہ بنا لے۔ تو جو داعی ایسا کرے گا وہ اللہ کی نظر میں پھر حد سے بڑھنے والا ہوگا، مجرم قرار پائے گا، نہ کہ اللہ کے دین کا داعی۔ ٹھیک ہے، تو دعوت کی مہم کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کیا تھا کہ مکمل طور پر آخرت رخی ہونا چاہیے۔ کسی ادنے درجے میں بھی اگر یہ مہم دنیاوی مسائل کی طرف مڑ جائے تو اس کے بعد اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس کا اصل مقصد واضح طور پر صرف اقامت حجت ہے، کہ دین کو قائم کر دینا ہے بس، نہ کہ کسی اور چیز کی اقامت۔ پھر دوسری جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے دعوت و تبلیغ میں، وہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اب سورہ الانعام میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم پوچھو کہ سب سے بڑا گواہ کون ہے، کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کر دوں اور اس کو جسے یہ پہنچے۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہو میں اس کی گواہی نہیں دیتا، کہو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں تمہارے شرک سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ سورہ الفرقان میں اللہ تعالی نے بتایا ہمیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 23 سال کے برس میں 23 سال تک جو ہے وہ نبوت کے ساتھ دنیا میں رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایسی حالت میں بعد کے لوگوں تک آپ کا یہ مشن، آپ کا میسج کس طرح پہنچے گا جب کہ آپ دنیا میں نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا گیا کہ مجھ پر قرآن اترا ہے تاکہ میں تم کو اس سے خبردار کروں اور اس کو جسے یہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک براہ راست طور پر خود اپنی کوشش سے قرآن کے پیغام کو پہنچایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ پیغام بعد کے لوگوں تک کس ذریعے سے پہنچے گا؟ یہ ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت آپ کی نیابت میں پیغام رسانی کا یہ کام انجام دے گی۔ ہر دور کے افراد امت اپنے زمانے کی انسانی نسلوں کے سامنے قرآن کی تبلیغ کا یہ کام انجام دیتے رہے ہیں اور رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو قرآن اللہ کا میسج ہے، وہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ایک عام کتاب کی طرح الماری میں رکھا رہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کو ہر زمانے کے لوگوں تک مسلسل پہنچایا جائے۔ تو پیغمبر اگر اپنے زمانے کے لوگوں پر پیغام رسانی کا یہ کام انجام نہ دیتے تو اللہ کی نظر میں ان کا پیغمبر ہونا ہی مشتبہ ہو جاتا۔ یہ سورہ المائدہ میں یہی مضمون بتایا اللہ نے۔ تو اس لیے آپ آخری حد تک اس کے حریص تھے کہ لوگوں تک خدا کی بات پہنچ جائے، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اپنا جو ہے وہ اتنی سٹرگل کی قرآن کے میسج کو، اللہ کے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کی، کہ اللہ نے پھر سورہ الکہف میں یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سلسلے میں جو ذمہ داری پیغمبر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک وہی ذمہ داری آپ کی امت کی ہو چکی ہے۔ امت کو وہ ذریعہ یا وسیلہ بننا ہے جس سے قرآن کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچ جائے۔ اس معاملے میں امت خاص طور پر اس کے علماء کو اس کے آخری حد تک جا کر یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں کی ہدایت کے حریص بن گئے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو اس کام میں اتنا زیادہ شامل کرنا ہے کہ بظاہر محسوس ہونے لگے کہ شاید وہ اس کوشش میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ امت محمدی کی یہ فضیلت کسی پر اسرار سبب سے نہیں ہے، اور نہ یہ اس کا کوئی وراثتی حق ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد اس امت کو وہ بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے جو اس سے پہلے خود پیغمبر پر عائد ہوتی تھی۔ تو پیغمبر کو اس ذمہ داری کے احساس نے آپ کہہ لیں کہ تھکا دیا تھا۔ یہ گراں بار ذمہ داری چونکہ خصوصی طور پر خاتم النبیین کی امت پر عائد کی گئی ہے، اس لیے اس کے درجہ بھی بلند کر دیا گیا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جتنی بڑی ذمہ داری، جتنا بڑا امتحان، اتنا بڑا انعام۔ تو تبلیغ عام کی یہ ذمہ داری ہم پر جو ڈالی گئی ہے اس کی حیثیت اختیاری مضمون کی نہیں ہے کہ چاہے اس کو کیا جائے، چاہے اس کو کسی عذر کی بنا پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اس طرح پیغمبر کے لیے اس معاملے میں کوئی عذر نہیں تھا، تو اس طرح آپ کی امت کے لیے بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بظاہر دوسرے دینی اعمال بھی امت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتے اگر وہ دعوت عام کے اس فریضے کو چھوڑے۔ مطلب آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، سارے عبادات آپ کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے تو آپ کی پھر بھی نجات نہیں ہے۔ ہزاروں انسان ہر روز مر رہے ہیں، اس طرح وہ اس موقع سے محروم ہو رہے ہیں کہ انہیں خدا کی بات بتائی جائے اور وہ اس کو قبول کر کے اپنی عاقبت سنوار سکیں۔ ایسی حالت میں امت مسلمہ کا یہ لازمی فریضہ ہے کہ وہ ہر عذر کو چھوڑ کر، ہر بہانے کو چھوڑ کر اس دعوتی مہم کے لیے اٹھ کھڑی ہو، ٹھیک ہے، اور پیور دعوت کا کام دے۔ یہ جو آج کے دور میں حال ہو گیا ہے نا اتنا برا علماء کا، بجائے لوگوں کی اصلاح کے، بجائے لوگوں کو دعوت دین کی دینے کے، اب یقین کریں اب لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں اور علماء اپنی لڑائی جھگڑوں میں پڑے، اپنے فرقے کے جھگڑوں میں پڑے۔ جو اصل مشن ہے کہ اللہ کا میسیج تو سب تک پہنچا لو، اللہ کے دین کو تو غالب کر لو، پھر اپنے فرقوں کی لڑائیاں یہ سب بعد کی باتیں ہیں، لیکن سب سے پہلے تو اللہ کا میسیج ہے۔ آج کتنے 100 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے، لیکن ابھی تک اسلام اس دنیا میں غالب دین نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت بھی کرسچینٹی ٹاپ ریلیجن میں ہے، اور مسلمز جو ہیں بھی سیکنڈ نمبر پہ، پھر بھی جو ہے وہ اتنے برے حالات میں ہیں، ٹھیک ہے۔ شام دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں، نام نہاد کے مسلمان، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور حال دیکھیں اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں تو مومنوں کو سر بلندی عطا کرتا ہوں، تو آج کے مسلمان کیوں اتنا ڈاؤن ہے؟ تو اسی چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے ساری چیزیں چھوڑ کے، لڑائی جھگڑے چھوڑ کے اصل کام کی طرف آنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔